Allah razı olsun. Allah razı olsun beyim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. ارطغرل غازی سیزن 3 کے قسط نمبر 57 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس ہند سے ہوتا ہے جہاں 3 ترک قبیلوں کے سردار ہندی بازار کی طرف روانہ ہوتے ہیں کیونکہ ارطغرل نے ان سب کو دعوت دی ہوتی ہے۔ اس دوران ویسیلس کا آدمی تیو ایک جگہ گارڈ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ان سرداروں کا قافلہ وہاں سے گزرتا ہے تو تیو ان پر حملہ کروا دیتا ہے۔ اس طرح اس قافلے میں موجود تمام لوگ مارے جاتے ہیں جن میں 3 سردار بھی شامل ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہندی بازار کے سرائے محل میں ترک قبیلوں کے سرداروں کا انتظار ہو رہا تھا۔ الیار کہتا ہے حضرت علی کا کہنا ہے کہ ظالم پر رحم کرنا معصوم لوگوں پر ظلم کے برابر ہوتا ہے۔ اورال بے شک میرا بھائی ہے لیکن اس کا مرنا ضروری ہو گیا ہے ورنہ ایک دن وہ ہماری پیٹھ میں خنجر گھوم دے گا۔ ارطغرل کہتا ہے سرداری ایک آسان کام نہیں ہوتا الیار صاحب، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کے انصاف کے عین مطابق ہے۔ اتنے میں ترک قبیلوں کے سردار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اور الیار مل کر ان سب کا استقبال کرتے ہیں۔ دوسری طرف اورال بھاگتے ہوئے اپنے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے چولپن تیاری کرو، امیر سعادالدین نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے، ہم بالکل اکیلے ہو گئے ہیں اور ہماری جان خطرے میں ہے۔ چولپن پوچھتی ہے لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ اورال کہتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن ہم کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ باہر کتلوجا واپس قبیلے میں پہنچ گیا تھا۔ الیار نے اسے اورال کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا ہوتا ہے۔ کتلوجا اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے ظلم کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ الیار صاحب کا حکم ہے کہ اورال کو پکڑ لیا جائے کیونکہ اس کا قتل واجب ہو چکا ہے۔ پھر وہ سب اپنی تلواریں نکال کر اورال کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کتلوجا مرکزی خیمے میں داخل ہوتا ہے لیکن اورال وہاں موجود نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اورال اور اس کی بیوی ضروری سامان اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ فوری طور پر قبیلے سے نکل سکے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ سپاہی دراصل اورال کا ساتھی سپاہی ہوتا ہے اور اورال کو کہتا ہے کتلوجا آپ کو تلاش کر رہا ہے، آپ کو قتل کرنے کا حکم ہے، آپ فوراً یہاں سے نکل جاؤ، میں ان کو کچھ دیر کے لیے روک لوں گا۔ یہ سن کر اورال اپنے خیمے کو پیچھے والی طرف سے کاٹنے لگتا ہے۔ پھر وہ سپاہی مرکزی خیمے میں کتلوجا کے پاس جا کر کہتا ہے میں نے ان دونوں کو نہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ سن کر وہ سب اس طرف چل پڑتے ہیں۔ اتنے میں چولپن اور اورال قبیلے سے نکل چکے تھے اور اپنے گھوڑے بگا رہے تھے۔ دوسری طرف ہندی بازار کے سرائے محل میں ترک قبیلوں کے سرداروں کی ملاقات شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ایک سردار کہتا ہے ارطغرل صاحب 3 قبیلوں کے سردار ابھی تک نہیں پہنچے، کیا ہم ان کے بغیر شروع کر لیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے وہ یقیناً آ جائیں گے اور پھر وہ بھی اس ملاقات میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل کلمہ پڑھ کر ملاقات کا آغاز کرتا ہے اور کہتا ہے اتحاد میں امید ہے، ہم منگولوں، صلیبیوں اور غداروں کی وجہ سے علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے، ہم سب کا ایمان اور مقصد ایک ہے۔ پھر ارطغرل عبد الرحمن کو اشارہ کرتا ہے تو وہ ایک صندوق لا کر سب کے سامنے رکھ دیتا ہے جس میں سونے کی سکوں کی پوٹلیاں پڑی ہوتی ہے جنہیں دیکھ کر سب سرداروں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے بانٹنے سے ہم خوشحال ہوں گے لیکن اگر ہم تقسیم ہو گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ پھر عبد الرحمن سب سرداروں کے آگے ایک ایک پوٹلی رکھ دیتا ہے۔ سب ترک سردار ارطغرل کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun beyim. Allah razı olsun. Allah razı olsun.
दूसरी तरफ वेसुलियस ने अपने तमाम कमांडरों को इकट्ठा किया होता है और उन्हें कहता है तुर्कों ने अपनी हद उबूर की है। अमीर सादुद्दीन अर्तुगरुल के साथ मिल गया है, जो कि बहुत बुरा हुआ है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर वेसुलियस को एक बोरी देता है जिसमें 3 तुर्क सरदारों की टोपियां पड़ी होती है। टोपियां देखकर सब कमांडर खुशी से हंसने लगते हैं। वेसुलियस कहता है हम ऐसे ही जाल बिछाते रहेंगे और उन्हें खत्म करेंगे। ये हमारी पहली फतह है, लेकिन ये आखिरी नहीं होगी। इतने में हेलेना भी वहाँ पहुँच जाती है और पूछती है हमारे कमांडर किस वजह से इतने खुश लग रहे हैं। वेसुलियस कहता है हम तुर्कों के खिलाफ फतह की वजह से खुश है। अर्तुगरुल तुर्क कबीलों के दरमियान जो इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, हमने उसे रोक दिया है और 3 तुर्क सरदारों को मार दिया है। हेलेना कहती है ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर वो भी उनके साथ मिलकर तुर्कों के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ तुर्क कबीलों की मुलाकात जारी होती है। इतने में तुर्क घबराया हुआ अंदर दाखिल होता है और अर्तुगरुल को बताया है कि 3 तुर्क सरदारों के लिए रास्ते में जाल बिछाया हुआ था और वो तीनों सरदार अपने सिपाहियों समेत शहीद हो गए हैं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। फिर तुर्क के सिपाही उन तीनों सरदारों की लाशें उठाकर अंदर ले आते हैं। सब लोग खड़े हो जाते हैं और लाशों को देखने लगते हैं। एक सरदार कहता है अगर हम उस चीज को खाने की कोशिश करेंगे जिसे हम चबा नहीं सकते तो हम ऐसे ही एक एक करके मारे जाएंगे अर्तुगरुल साहब। ये सुनकर अर्तुगरुल खड़ा हो जाता है और कहता है जो कोई भी अपने मौत से डरता है उसे चाहिए कि वो अपने गले में पट्टा बांध ले और बिजंतीन वालों का कुत्ता बन जाए, लेकिन मैं डरने के बजाय मरना पसंद करूंगा। फिर अर्तुगरुल दिल में कहता है या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, मुझे इंतकाम लेना नसीब फरमा। दूसरी तरफ ओराल और चोलपन जंगल में एक जगह मौजूद होते हैं। चोलपन कहती है हर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया है, हत्ता के सादतीन ने भी। ओराल कहता है मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा चोलपन, तुम भी मेरे जैसी बन जाओ। वेसुलियस मेरा रास्ता साफ कर देगा और मैं सरदार बन जाऊंगा। दूसरी तरफ हनली बाजार में तुर्क कबीलों के सरदार जा चुके थे और अर्तुगरुल सख्त गुस्से में था। और फिर अर्तुगरुल कहता है हमारे सरदार का हुक्म है कि हम उन कमीनों के खिलाफ जंग नहीं कर सकते, लेकिन हम इन सरदारों का खून रहेगा नहीं जाने देंगे। इस पर अलियार पूछता है आपका क्या मंसूबा है अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है हम खुफिया तौर पर उनके साथ लड़ेंगे और उनके अंदर घुसकर अपना बदला लेंगे। फिर अर्तुगरुल दुआन को कहता है कि तुम काराजेसर के बारे में हमें मालूमात दो। दुआन एक नक्शा रखकर अहम मालूमात बताने लगता है। फिर तुर्गुत कहता है तो रात का वक्त हमले के लिए बेहतरीन हो सकता है। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है तुम सांसा को अपने साथ लेकर जाओ और हाजातुरियन और दुमरल के साथ मिलकर वेसुलियस के कमांडरों को मार दो और उनकी लाशें वेसुलियस को दिखाने के लिए वहाँ लटका दो। इतने में कुतरुजा वहाँ पहुँच जाता है और अलियार को बताता है कि ओराल भाग गया है, लेकिन मेरे आदमी उसके पीछे है। अलियार कहता है मैं जानता हूँ कि वो कहाँ जाएगा, वो हमारे लिए कोई मुसीबत जरूर पैदा करेगा अर्तुगरुल साहब। फिर अलियार कहता है मैं इस मिशन में कुतरुजा को भी तुर्गुत के साथ भेजना चाहता हूँ। अर्तुगरुल उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद अलियार असलहान के पास जाता है और उसे बताता है कि ओराल भाग गया है और अब वो हमारे लिए कोई बड़ी मुसीबत जरूर पैदा करेगा, लेकिन हमारे सिपाही उसके पीछे है। अभी हमें वापस कबीले जाना चाहिए क्योंकि कल अर्तुगरुल साहब हमारे मेहमान बनेंगे और हम आगे की मंसूबा बंदी करेंगे। दूसरी तरफ बामसी अर्तुगरुल के पास पहुँचता है। अर्तुगरुल कहता है ये तुमने कैसे होने दिया बामसी। बामसी कहता है ये सब कुछ प्यार की वजह से हुआ है भाई, प्यार ने मुझे तबाह कर दिया है, काश ऐसा ना होता। अर्तुगरुल कहता है हमारी मकसद में अपने ख्वाहिशात के बारे में सोचने का कोई जगह नहीं है बामसी, हम जहन्नम के बिल्कुल दरमियान में खड़े हैं, हमारी एक भी गफलत हमारे जवाल का बाइस बन सकती है, अब तुम होश में आ जाओ। फिर अर्तुगरुल उसे जाकर आराम करने का हुक्म देता है। बामसी उठकर चला जाता है और हलीमा अंदर दाखिल हो जाती है। अर्तुगरुल उसे बताता है कि कल हम चायदार कबीले में अलियार साहब के पास जाएंगे, आप जरूरी तैयारियां कर लो। इसके बाद अगला दिन शुरू होता है। ओराल और चोलपन वेसुलियस की तरफ जाने के लिए तैयार होते हैं। इतने में चायदार कबीले के सिपाही उन्हें देख लेते हैं और उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सिपाहियों में ओराल के साथी सिपाही भी शामिल होते हैं। इस तरह वो ओराल को बचा लेते हैं और अपने ही 3 सिपाहियों को मार देते हैं। इसके बाद ओराल पूछता है कबीले की क्या सूरत हाल है। सिपाही कहता है अलियार साहब ने कुतलुजा को हुक्म दिया है कि आपको कत्ल कर दिया जाए और कुतलुजा ने हमें आपको तलाश करने के लिए भेजा था। ओराल कहता है उसने मेरे बाबा को मारा और अब मुझे भी मारना चाहता है। अब तुम लोग कबीले में जाकर जिरगी के लोगों को बताओ कि अमीर सादतीन मेरे साथ है और वो हमें हमारा हक जरूर दिलाएगा। अभी मैं कराजेसर किले जा रहा हूँ, लेकिन कबीले की हर खबर से मुझे आगाह रखना। ये कहकर ओराल और चोलपन वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अलियार और असलहान वापस अपने कबीले में पहुँच
جاتے ہیں۔ الیار جرگے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ارطغرل صاحب آج ہمارے مہمان بنیں گے، آپ ان کے لیے ضروری انتظامات کر لے اور اس کے علاوہ آپ قبیلے کے ہر خیمے میں جا کر لوگوں کی مشکلات سنے اور انہیں حل کرے، اور اب سے اصلحان میری نمائندہ ہوگی۔ اس پر تمام جرگے کے لوگ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری طرف ابن العربی ہنلی بازار کے مہمان خانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل انہیں خوش آمدید کہتا ہے اور ان سے گلے ملتا ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں فتح مبارک ہو ارطغرل، میں یہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ارطغرل ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر وہ دونوں میز پر بیٹھ کر بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف کاراجیسر قلعے میں سامسا اپنا بیس بدل کر ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنے میں ہیلینا وہاں پہنچتی ہے اور اس کے پاس آ کر کہتی ہے بامسی کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ سامسا کہتا ہے وہ زخمی حالت میں ہمیں ملا تھا اور اب وہ سرائے محل میں آرام کر رہا ہے۔ پھر ہیلینا کہتی ہے میں ویسیلس کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گی، اگر میرے بابا کا قاتل وہ ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے ماروں گی۔ اب آپ جا کر ارطغرل صاحب کو بتاؤ کہ ترک سرداروں کو ویسیلس نے قتل کیا ہے۔ یہ کہہ کر ہیلینا وہاں سے چلی جاتی ہے اور سامسا بھی ایک طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور کتلوجا بیس بدل کر حاجہ تورین کی دکان پر پہنچ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں سامسا بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ہیلینا سے میری بات ہو گئی ہے اور وہ ہمارے ساتھ۔ اس نے بتایا ہے کہ ترک سرداروں کو ویسیلس نے قتل کروایا ہے۔ ترگت کہتا ہے ہمیں اس میں کوئی شک نہیں تھا، ہم یہاں ان سے انتقام لینے آئے ہیں۔ کتلوجا کہتا ہے قلعے کی محافظوں نے ہم سے تلواریں لے لی ہے حاجہ تورین استاد۔ حاجہ تورین کہتا ہے ڈر کی وجہ سے وہ کسی کو بھی قلعے میں ہتھیاروں کے ساتھ داخل ہونے نہیں دے رہے، لیکن آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس سارے ہتھیار موجود ہے۔ پھر وہ ایک صندوق کھولتا ہے جس میں بہت سارے ہتھیار پڑے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر کتلوجا پوچھتا ہے اب ہمارے لیے کیا حکم ہے ترگت الف؟ ترگت کہتا ہے یہ گلیہ ہماری ہے کتلوجا، جو بھی ہمارے جال میں پھنس جائے گا اسے ہم قتل کریں گے۔ اس کے بعد وہ تینوں باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف ویسیلس نے مرکزی حال میں کچھ سپاہیوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے تاکہ ان کے ساتھ ٹریننگ کی جا سکے۔ پھر وہ ایک سپاہی کو آگے بلاتا ہے اور اس کے ساتھ پریکٹس کرنے لگتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایک مہم خالد بن ولید کے زیر کمان یمن کے شمال میں نجران بھیجی۔ وہاں قبیلہ بنو حارثہ بن قعب آباد تھا۔ ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مذاق اڑایا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے ایک سوار دستے کو، جس کی تعداد 400 تھی، ساتھ لے کر جولائی 631 میں یمن کو روانہ ہوئے۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں حملے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا، بلکہ وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ چونکہ بنو حارثہ سرکش ذہنیت کی وجہ سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس لیے خالد رضی اللہ عنہ انہیں 3 بار کہے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئے اور خونریزی کو پسند کرے تو انہیں خونریزی کے لیے للکارا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جارحانہ انداز سے وہاں پہنچے اور جس انداز سے انہوں نے بنو حارثہ بن قعب کو قبول اسلام کی دعوت دی، اس نے مطلوبہ اثر دکھایا۔ اس قبیلے نے بلا حیل و حجت اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ واپس آنے کے بجائے وہی رکے رہے اور انہیں اسلام کے اصول اور ارکان سمجھاتے رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں تاریخ نے فن حرب و ضرب کا ماہر اور صف اول کا سالار تسلیم کیا ہے، نجران میں 6 مہینے مبلغ اور معلم بنے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوری 632 میں واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ بنو حارثہ کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا۔ اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا اور یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے، تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ۔ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جن میں بنی اسد کا طلحہ، بنی حنیفہ کا مسلمہ اور یمن کا اسود عنسی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کا نام عقیلہ بن قعب تھا، کیونکہ اس کا رنگ کالا تھا اس لیے وہ اسود کے نام سے مشہور ہوا۔ اسود عربی میں کالی کو کہتے ہیں۔ وہ یمن کے مغربی علاقے کے ایک قبیلے انس کا سردار تھا، اس لیے اسے سود العنسی کہتے تھے۔ تاریخ میں اس کا یہی نام آیا ہے۔
وہ عبادت گاہ کا کاہن بھی رہ چکا تھا۔ بالکل سیاہ رنگ کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے ہلکے سے اشارے کا بھی اثر قبول کر لیتے تھے۔ اس میں مقناطیس جیسی قوت تھی کہ عورتیں اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کے بجائے اس کے قریب ہونے کی کشش کرتی تھی۔ اس نے یہ پراسراریت عبادت گاہ میں حاصل کی تھی۔ کاہن کو لوگ دیوتاؤں کا منظور نظر اور الچی سمجھتے تھے۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسود کے اپنے قبیلے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن اسود نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت یمن کا حکمران بازان نام کا ایک ایرانی تھا۔ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز کسریہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے ملکوں کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے تھے، ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا۔ اسے خط دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذیفہ کو بھیجا تھا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا۔ اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اسے اس کا ترجمہ سنایا جائے۔ اسے جب خط اس کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے باولا ہو کر خط کو بری طرح پاڑ کر اس کے پرزے پرزے پھینک دیے اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دربار سے نکال دیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ اتنی دور کی مسافت سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بتایا کہ شہنشاہ ایران نے خط پاڑ ڈالا ہے۔ خسرو پرویز کا غصہ خط پاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یمن پر ایران کی حکمرانی تھی اور بازان وہاں کا گورنر تھا۔ شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر اس کے دربار ایران میں پیش کیا جائے۔ بازان نے یہ خط اپنے 2 آدمیوں کو دے کر مدینہ بھیج دیا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لکھتے ہیں کہ بازان نے ان 2 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لانے یا قتل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا، اور کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ بازان نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال مورخ اس واقعے پر متفق ہے کہ بازان کے بھیجے ہوئے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئے تھے، اور خسرو پرویز نے جو خط بازان کو لکھا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شیرویہ ہے۔ گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینہ میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ بازان کے ایک آدمی نے پوچھا اور کہنے لگا، کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلا دی جائے کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کیا ہے؟ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ بازان کو بتا دو کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شیرویہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بذریعہ الہام ملی تھی۔ بازان کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ 3-4 دنوں بعد بازان کو اپنے نئے شہنشاہ شیرویہ کا خط ملا۔ اس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاں رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں بعد بازان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ بازان پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھا۔ الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلام قبول کر لینے کی صورت میں وہ بدستور یمن کا حاکم رہے گا اور اس کی حکمرانی کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا اور وہ حاکم یمن رہا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد وہ فوت ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا۔ بازان کا بیٹا جس کا نام شہر تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صنعا اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حاکم بنایا۔ یہ خبر اڑی تھی کہ اسود انسی یمن کے علاقے مزہج میں چلا گیا ہے اور ایک غار میں رہتا ہے جس کا نام خبان ہے۔ اچانک یہ خبر ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ اسود غار سے نکل آیا ہے
اور اسے خدا نے نبوت عطا کی ہے، اور اب وہ اسود حنسی نہیں، رحمان الیمن ہے۔ خبر سنانے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مصدقہ خبر سناتے تھے کہ اسود کو نبوت مل گئی ہے۔ انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا تھا۔ جا کر دیکھو، خبر سنانے والے کہتے پھرتے تھے، مذہب جا کر دیکھو، رحمان الیمن مردوں کو زندہ کرتا ہے، آگ کے شعلوں کو پھول بنا دیتا ہے۔ چلو لوگو چلو، اپنی روح کی نجات کے لیے چلو۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا وہ بھی مذہب کو اٹھ دوڑے۔ اسود چونکہ کاہن رہ چکا تھا، اس لیے لوگ پہلے ہی تسلیم کرتے تھے کہ دیوتا نے اسے کوئی پراسرار طاقت دے رکھی ہے۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے فوراً اسے دعوے کو تسلیم کر لیا۔ غار خوبان کے سامنے ہر لمحہ لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ اسود کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ وہ دن کو تھوڑے سے وقت کے لیے باہر نکلتا تھا اور غار کے قریب ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو قرآن کی آیات کی طرز کی جملے سناتا اور کہتا تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اسے ہر روز خدا کی طرف سے ایک آیت اور ایک راز کی ایک دو باتیں بتاتا ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے معجزے بھی دکھایا کرتا تھا، مثلا جلتی ہوئی مشعل اپنے منہ میں ڈال لیا کرتا، اور جب مشعل اس کے منہ سے نکلتی تھی تو وہ جل رہی ہوتی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کو ہوا میں معلق کر کے بھی دکھایا تھا۔ ایسے ہی چند اور شعبے تھے جو وہ لوگوں کو دکھایا کرتا تھا اور لوگ انہیں معجزے کہتے تھے۔ ایک تو وہ چرب زبان تھا، دوسرا وہ خوش الحان تھا، اس کے بولنے کا انداز پرکشش تھا۔ اس نے یمن والوں کو یہ نعرہ دے کر، یمن والوں کا ہے، ان کے دل مولے تھے۔ یمنی بڑی لمبی مدت سے ایرانیوں کے زیر نگن چلے آ رہے تھے۔ ایرانی تسلط بازان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تو حجاز کے مسلمان آ گئے۔ اس کے علاوہ وہاں یہودی، نصرانی اور مجوسی بھی موجود تھے۔ یہ سب اسلام کی بیخ کنی چاہتے تھے۔ انہوں نے اسود عنسی کی نبوت کے قدم جمانے میں درپردہ بہت کام کیا۔ اسود اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک گدھا لایا جاتا، وہ گدھے کو کہتا بیٹھ جا، گدھا بیٹھ جاتا، پھر کہتا میرے آگے سر جھکا، گدھا سجدے کی انداز سے سر جھکاتا۔ گدھے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا میرے آگے گھٹنے ٹیک دے، گدھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسود عنسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا۔ اسود نے ان لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا۔ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے دو مسلمان حاکم تھے، خالد بن سعید اور عمرو بن حزب۔ اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ جو نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ دونوں مسلمان حاکموں کے لیے پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسود عنسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ اس نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے صنعاء کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا۔ اس کے پاس فوج توڑی تھی، پھر بھی وہ مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم اکڑنے نہ دیے، لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا، اس لیے شہید ہو گیا۔ اس سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اسود کے خلاف لڑنے والے وہ یمنی بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا۔ انہیں اسود کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہونا تھا۔ اسود کسی مسلمان کو نہیں بخشتا تھا، چنانچہ مسلمان جانیں بچا کر نکل گئے اور مدینہ جا پہنچے۔ اسود عنسی جواب رحمان الیمن کہلاتا تھا۔ حضرت موت بحرین، احسا اور عدن تک کے تمام علاقوں پر بھی قبضہ کر کے تمام یمن کا بادشاہ بن گیا۔ اسلام کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ شمال کی طرف سے رومیوں کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر رومیوں پر حملے کے لیے تیار کیا تھا، جس کے سالار اعلیٰ 22 سالہ نوجوان اسامہ رضی اللہ عنہ تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ بھی سالار تھے اور وہ موتا کے معرکے میں شہید ہو گئے تھے۔ یمن کو ایک خود ساختہ نبی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی، لیکن لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر رومیوں پر حملے ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رومی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر دیتے۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں موجود
جو مسلمان مجبوری کے تحت رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اسود عنسی کی اطاعت قبول کر لی ہے، انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طریقہ کار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سالاروں نے پسند کیا۔ اس مقصد کے لیے چند ذہین قسم کے افراد کو یمن بھیجنا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب قیس بن حبرہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھایا اور پوری طرح ذہن نشین کرایا کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملنا ہے اور ایک زمین دوز جماعت تیار کرنی ہے جو اس جھوٹے نبی اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے خود ساختہ بادشاہ کا تختہ الٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن حبرہ سے یہ بھی کہا کہ وہ مدینہ سے اپنی روانگی کو بھی خفیہ رکھے اور یمن تک اس طرح پہنچے کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس پرخطر مہم کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دربر بند یحنس کو ایک خط دے کر کہا کہ یمن میں کچھ مسلمان سردار موجود ہیں جنہوں نے مجبوری کے تحت اسود کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ خط انہیں پڑھوا کر ضائع کر دینا ہے اور باقی کام قیس بن حبرہ کریں گے۔ اسود عنسی نے جب صنعاء پر حملہ کیا تھا تو وہاں کے حاکم شہر بن بازان نے مقابلہ کیا، لیکن وہ شہید ہو گیا تھا۔ اس کی جواسہ بیوی جس کا نام آزاد تھا اسود کے ہاتھ چڑھ گئی۔ آزاد غیر معمولی طور پر حسین ایرانی عورت تھی۔ اس نے اسود کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اسود نے اسے جبراً اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ آزاد اب اس شخص کی اسیر تھی جس سے وہ انتہا درجے کی نفرت کرتی تھی۔ اکیلی عورت کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کی خوش نصیبی صرف اتنی تھی کہ اسود عورتوں کا دل دادا تھا۔ اس نے اپنے حرم میں 20 عورتیں رکھی ہوئی تھی۔ اسے تحفے میں بھی نوجوان لڑکیاں ملا کرتی تھی۔ وہ ہر وقت عورت اور شراب کے نشے میں بدمست رہتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبرہ چوری چپے سفر کر کے اور بیس بدل کر صنعاء پہنچے۔ اسود نے صنعاء کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ ادھر دبر بن یحنس ایک مسلمان سردار کے ہاتھ خط لے کر پہنچ گئے۔ اس مسلمان سردار نے یہ یقین تو دلا دیا کہ وہ اسے چند ایک مسلمان سرداروں کو اکٹھا کر لے گا جنہوں نے دل سے اسود کی اطاعت قبول نہیں کی، لیکن اسود کا تختہ الٹنا ممکن نظر نہیں آتا تھا کیونکہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں، یمن کے باشندے اسے اپنا نبی مانتے تھے۔ قیس بن حبرہ ایک ایسے ٹھکانے پر پہنچ گئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی مسلمان موجود تھے۔ ان مسلمانوں نے بھی وہی عبادت کہی جو مسلمان سردار نے کہی تھی، لیکن ان مسلمانوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ وہ اس زمین دوست تحریک میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا کہ وہ خفیہ طریقے سے وفادار مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ ہم اس جھوٹے نبی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان نے کہا، جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا تم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے؟ قتل کون کرے گا؟ ایک اور مسلمان نے پوچھا۔ اور اسے کہاں قتل کیا جائے گا؟ وہ محل کے باہر نکلتا ہی نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ محل کے ارد گرد محافظوں کا بڑا سخت پہرا ہوتا ہے۔ کیا ہم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دے؟ قتل کا مشورہ دینے والے مسلمان نے پوچھا۔ اس طرح جان دینے سے کیا حاصل کہ جسے قتل کرنا ہے اس تک پہنچ ہی نہ سکے؟ اس مسلمان نے کہا، بہرحال ہمیں خفیہ طریقے سے یہ تحریک چلانی ہے کہ کم از کم مسلمان بغاوت کے لیے تیار ہو جائے۔ اسود عنسی نے یمن پر قبضہ کر کے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایران کے شاہی اور دیگر اعلیٰ خاندانوں کے جو ایرانی اس کے ساتھ چڑھ گئے تھے انہیں اس نے مختلف طریقوں سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی حالت زرخیز غلاموں سے بدتر کر دی گئی تھی، لیکن اسود کی حکومت میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس نہ کوئی تجربہ کار سالار تھا، نہ کوئی کاروبار حکومت چلانے والا قابل آدمی تھا۔ یہ خطرہ تو وہ ہر لمحہ محسوس کرتا تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کریں گے۔ وہ خود عسکری ذہن نہیں رکھتا تھا۔ اس کی کمی پورا کرنے کے لیے اسے ایرانیوں کا ہی تعاون حاصل کرنا پڑا۔ اس کے سامنے 3 نام آئے۔ ان میں ایک ایرانی کا نام قیس بن عبد یغوث تھا جو بازان کے وقتوں کا مانا ہوا سالار تھا۔ دوسرے دور حکومت چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ ایک تھا فیروز اور دوسرا دازویا۔ فیروز نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں اور سچے دل سے مسلمان تھا۔
اسود نے قیس بن عبد یغوث کو سالار اعلیٰ بنا دیا اور فیروز اور دازیہ کو وزیر مقرر کیا۔ تینوں نے اسود کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہر حالت میں اس کے وفادار رہیں گے۔ ایک روز فیروز باہر کہیں گھوم پھر رہا تھا کہ گداگر نے اس کا راستہ روک لیا اور ہاتھ پھیلایا۔ تو مجھے معذور نظر نہیں آتا۔ فیروز نے اسے کہا، اگر تو معذور ہے تو تیری معذوری یہی ہے کہ تجھ میں غیرت اور خودداری نہیں۔ تو نے ٹھیک پہچانا ہے۔ گداگر نے اپنے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا، میری معذوری یہی ہے کہ میرے غیرت مجھ سے چھین گئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری بھی یہی معذوری ہے۔ میں نے بھیک کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، میں اپنی عزت واپس مانگ رہا ہوں۔ اگر تو پاگل نہیں ہو گیا تو مجھے بتا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ فیروز نے گداگر سے پوچھا، میرے دل میں اللہ کے اس رسول کا نام ہے جس کا تو شیدائی ہے۔ گداگر فیروز نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر اسود انسی کی شراب تیری رگوں میں چلی نہیں گئی تو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا کہ تو نے دل پر پتھر رکھ کر اسود کی وزارت قبول کی ہے۔ فیروز نے ادھر ادھر دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ مدینہ کا مسلمان ہے، لیکن اسے یہ بھی خطرہ محسوس ہوا کہ یہ اسود کا کوئی مخبر بھی ہو سکتا ہے۔ مت گھبرا فیروز، گداگر نے کہا، میں تجھ پر اعتبار کرتا ہوں، تو مجھ پر اعتبار کر۔ میں تجھ کو اپنا نام بتا دیتا ہوں، قیس بن حبرو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیا تو سچ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے؟ فیروز نے اشتیاق سے پوچھا۔ نہیں، قیس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ وہاں چلے جاؤ، اللہ کے سچے بندے مل جائیں گے۔ تجھے کس نے بتایا ہے کہ میں سچا مسلمان ہوں؟ فیروز نے پوچھا۔ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر رسالت کی شدائیوں کی آنکھوں میں جو چمک پیدا ہو جاتی ہے وہ میں نے تیری آنکھوں میں دیکھی ہے۔ قیس نے کہا، تیری آنکھوں میں چمک کچھ زیادہ ہی آ گئی۔ فیروز نے قیس سے کہا کہ وہ چلا جائے۔ اس نے قیس کو ایک اور جگہ بتا کر کہا کہ کل سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے وہاں بیٹا گداگری کی صدا لگاتا رہے۔ اگلی شام فیروز اس جگہ سے گزرا جو اس نے قیس بن حبرو کو بتائی تھی۔ فیروز کے اشارے پر قیس گداگروں کے انداز سے اٹھ کر فیروز کے پیچھے پیچھے ہاتھ پھیلا کر چل پڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان قربان کرنے والا ایک آدمی اسود انسی کے سائے میں بیٹھا ہے۔ فیروز نے چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھے بغیر دھیمی سی آواز میں کہا، اور میں حیران ہوں کہ اتنی جنگی طاقت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہیرکل کا لشکر اردن میں ہمارے سر پر کڑا ہے۔ قیس نے کہا، ہمارا لشکر رومیوں پر حملہ کرنے جا رہا ہے، کیا ہم 2 آدمی پورے لشکر کا کام نہیں کر سکیں گے؟ کیا تو نے یہ سوچا ہے کہ 2 آدمی کیا کر سکتے ہیں؟ فیروز نے پوچھا۔ قتل، قیس نے جواب دیا اور کہنے لگا، مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ اسود کو کس طرح قتل کیا جا سکتا ہے۔ کیا تو نے اپنے چچا کی بیٹی آزاد کو دل سے اتار دیا ہے؟ فیروز چلتے چلتے رک گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ اور ہی طرح کا رونق آ گئی، جیسے خون اچانک ابل پڑا ہو۔ تو نے مجھے روشنی دکھا دی ہے، اس نے کہا، قتل کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ میرے چچا زاد بہن کا نام لے کر تو نے میرا کام آسان کر دیا ہے، یہ کام میں کروں گا۔ تو اپنا کام کرتا رہے، جا قیس، زندہ رہے تو ملیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فیروز کے دل میں اسود کی جو نفرت دبی ہوئی تھی وہ ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس نے اسود انسی کے ایرانی سالار قیس بن عبد یغوث اور زاویہ کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ اسود کا قتل ایک وزیر کے لیے بھی آسان نہیں تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسود کے محافظ اسے ہر وقت اپنے نرخے میں رکھتے تھے۔ سوچ سوچ کر ان تینوں ایرانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آزاد کو اس کام میں شریک کیا جائے، لیکن قتل آزاد کے ہاتھوں نہ کرایا جائے۔ آزاد تک رسائی آسان نہیں تھی۔ اسود کو شک ہو گیا تھا کہ تینوں ایرانی اسے دل سے پسند نہیں کرتے۔ اس نے ان پر بھروسہ کم کر دیا تھا۔ آزاد تک پیغام پہنچانے کے لیے عورت کی ہی ضرورت تھی۔ ایک وزیر کے لیے ایسی عورت کا حصول مشکل نہ تھا۔ فیروز نے محل کی ایک ادھیڑ عمر عورت کو اپنے پاس بلایا، وہ بھی مسلمان تھی۔ فیروز نے اسے کہا کہ وہ اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے، اگر وہ پسند کرے تو وہ اسے اپنے ہاں لا سکتا ہے۔ فیروز نے اسے کچھ لالچ دیا۔ ایک یہ تھا کہ اسے اتنا زیادہ کام نہیں لیا جائے گا جتنا اب لیا جاتا ہے۔ وہ عورت مان گئی۔ فیروز نے اسی روز اسے اپنے ہاں بلا لیا۔ ایک روز آزاد کی اکیلی بیٹی تھی۔
وہ ہر وقت جلتی اور کڑکتی رہتی تھی، اسے کوئی راہ فراز نہیں نظر آتا تھا۔ اس کیفیت میں فیروز کی وہی خادمہ اس کے پاس آئی۔ میں کسی کام کے بہانے آئی ہوں، خادمہ نے کہا، لیکن میں آئی دراصل تیرے پاس ہوں۔ کیا تو اپنے چچا زاد بھائی سے کبھی ملی ہے جو رحمان الیمن کا وزیر ہے؟ کیا تو جاسوسی کرنے آئی ہے؟ آزاد نے غصیلی آواز میں کہا۔ نہیں، خادمہ نے کہا، مجھ پر یہ شک نہ کر کہ میں اسے جھوٹے نبی کی مخبر ہوں۔ میرے دل میں بھی اسود کی اتنی ہی نفرت ہے جتنے تیرے دل میں ہے۔ میں نہیں سمجھ سکی کہ تو میرے پاس کیوں آئی ہے۔ آزاد نے کہا، فیروز وزیر نے بھیجا ہے۔ خادمہ نے کہا، میں فیروز کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ آزاد نے کہا، اگر اس میں غیرت ہوتی تو وہ اس شخص کا وزیر نہ بنتا جس نے اس کی چچا زاد بہن کو بیوہ کیا اور اسے جبراً اپنی بیوی بنا لیا۔ آزاد شاہی خاندان کی عورت تھی، وہ ان لونڈیوں اور باندیوں کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ عورت مخبری کرنے نہیں آئی۔ اس نے خادمہ سے پوچھا کہ فیروز نے اس کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ خادمہ نے بتایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ آزاد نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ فیروز وہی رات کو آ جائے، لیکن ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی۔ آزاد نے کہا، اس میں ایک جگہ ایک دریچہ ہے جس میں سلاخیں ہو گئی ہے، فیروز سلاخوں کے دوسری طرف کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے۔ خادمہ نے آزاد کا پیغام فیروز کو پہنچا دیا۔ اسی رات فیروز محل کے ارد گرد کھڑی دیوار کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سلاخوں والا چھوٹا سا درہ تھا۔ آزاد اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ تیری خادمہ پہ مجھے اعتبار آ گیا، آزاد نے کہا۔ تجھ پر میں کیسے اعتبار کروں؟ میں نہیں مانوں گی کہ تو مجھے اس وحشی سے آزاد کرانے کی سوچ رہا ہے۔ کیا تو اس وحشی کے ساتھ خوش ہے؟ فیروز نے پوچھا۔ اس سے زیادہ قابل نفرت آدمی میں نے کوئی اور نہیں دیکھا، آزاد نے کہا۔ تیرا یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں، فوراً بتا تجھے اتنے عرصے بعد میرا کیوں خیال آ گیا؟ کیا اس وقت اسود کے ادھر نکل آنے کا خطرہ ہے؟ فیروز نے پوچھا۔ یا ابھی وہ تمہیں؟ نہیں، آزاد نے کہا، پہرے دار کا خطرہ ہے۔ اسود اس وقت شراب کے نشے میں بے ست پڑا ہے، اس کے پاس عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ میں صرف تجھے نہیں پورے یمن کو آزاد کراؤں گا، فیروز نے کہا، لیکن تیری مدد کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتا فیروز، آزاد نے پوچھا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ کسی رات مجھے اسود تک پہنچا دے، فیروز نے کہا۔ اگلے روز وہاں سے اس کی لاش اٹھائی جائے گی۔ کیا تو یہ کام کر سکتی ہے؟ کل رات اس وقت کے بعد اس دیوار کے باہر اس جگہ آ جانا جو میں تمہیں بتاؤں گی، آزاد نے کہا۔ میرا کمرہ اس دیوار کے بالکل ساتھ ہے، تم دیوار کسی اور طریقے سے پلانگ نہیں سکو گے، کمن پھینکنی پڑے گی، رسہ لیتے آنا، اسے دیوار کے اوپر سے اندر کو پھینکنا، میں اسے کہیں باندھ دوں گی، تم رسے سے اوپر آ جانا۔ اگلی رات فیروز اس طرح چپتا چاپتا اس دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اسے پہرے دار کے گزر جانے تک چپنا پڑتا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے آزاد نے بتائی تھی۔ اس نے دیوار پر رسہ پھینکا جس کا اگلا سرا دوسری طرف نیچے تک چلا گیا۔ آزاد موجود تھی، اس نے رسہ پکڑ لیا اور کہیں باندھ دیا۔ فیروز رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار کے ساتھ جماتا دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے رسہ دیوار پر باندھ دیا اور اس کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ آزاد اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور آدھی رات کے بعد تک اسے کمرے میں ہی رکھا کیونکہ اسود کے بیدار ہونے کا خطرہ تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ بے ہوش اور بے سد ہو جاتا تھا۔ آزاد نے کہا، یہ شخص انسانوں کے روپ میں دیو ہے، ایسا دیو جو شراب پیتا اور عورتوں کو کھاتا ہے۔ تم نے اس کی جسامت دیکھی ہے، اتنا لمبا اور چوڑا جسم تلوار کے ایک دو وار کو شراب کی طرح پی جائے گا۔ اسے ہلاک کرنا آسان نہیں ہوگا، اسے ہلاک کرنا ہے، خواہ میں خود ہلاک ہو جاؤ، فیروز نے کہا۔